العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. حضرت سیدنا کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دمشق کی مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس مدینہ شریف سے آیا. وہ آدمی کہاں سے آیا؟ مدینے سے دمشق میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک حدیث سننے کے لیے. مدینہ سے دمشق میں صرف ایک حدیث پاک سننے کے لیے کہ جس کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے تھے. فرمایا کہ اس کے علاوہ میرا اور آنے کا کوئی مقصد نہیں. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حدیث سنائی. وہ حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پروں کو طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں اور زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلی بھی. اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اور مچھلیاں پانی کے اندر دین کے طالب علم کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں. یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک نمبر ہے اس کا 229 اور جلد 1 صفحہ 95 کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے. اس حدیث پاک تو سانو پتہ یہ چلیا کہ علم دین حاصل کرنے کی فضیلت کتنی ہے اور علم دین حاصل کرنے کی نیت نال جدوں بندہ گھروں چلدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بندے واسطے کتنے خوش ہوندے ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر شریف پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تشریف لائے. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین. دوسری پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین. تیسری پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین. بعد میں جب خطبہ وغیرہ مکمل ہوا صحابہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس سے پہلے بھی آپ خطبہ دیتے رہتے ہیں ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں لیکن کبھی آپ نے آمین نہیں کہا. آمین تو کہا جاتا ہے کسی کی دعا پر. ہم نے کسی کی دعا تو سنی کوئی نہیں ہے, صرف آپ نے آمین کہا. وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر دعا کی اور ان کی دعا پر میں نے آمین کہا. جبریل امین سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. حضور دیکھ رہے ہیں لیکن صحابہ میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل کی دعا کے الفاظ سنے ہیں اور ان پہ آمین بھی کہا ہے, لیکن صحابہ جو پاس موجود ہیں ان میں سے کسی نے آواز نہیں سنی ہے. تو پتہ چلا کہ نہ ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر جیسی کسی کی نظر ہو سکتی ہے اور نہ حضور کی سماعت جیسی کسی کی سماعت ہو سکتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا
تو جبریل امین نے کہا بعدا لمن ادرک رمضان ولم یغفر لہ، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے محروم رہے کہ جس نے رمضان پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہو سکی، یعنی کہ رمضان کا ادب کر کے اس نے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا جو ہے وہ اسباب پیدا نہ کیے، اس بندے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے جبریل کی اس بد دعا پر کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے یوں کہا بعدا لمن ذکرت عنده ولم يصلی علیک، یا رسول اللہ وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا۔ ایک بار پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس وقت جبریل نے کہا کہ وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے کہ جس کے سامنے، جس کے پاس اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے لیکن وہ جنت حاصل نہ کر سکا، یعنی والدین کی خدمت کر کے وہ جنت نہ کما سکا، وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ یہ تین بد دعائیں کی جبریل نے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان پر فرمایا آمین۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا جب بھی نام نامی اسم گرامی خود لیں یا کسی سے سنیں تو زبان خاموش نہ رہے بلکہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور والدین کی خدمت، ان کا ادب و احترام۔ اللہ کی رحمت سے محروم رہے کہ جس نے رمضان پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہو سکی، یعنی کہ رمضان کا ادب کر کے اس نے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا جو ہے وہ اسباب پیدا نہ کیے، اس بندے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے جبریل کی اس بد دعا پر کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے یوں کہا بعدا لمن ذکرت عنده ولم يصلی علیک، یا رسول اللہ وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا۔ ایک بار پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس وقت جبریل نے کہا کہ وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے کہ جس کے سامنے، جس کے پاس اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے لیکن وہ جنت حاصل نہ کر سکا، یعنی والدین کی خدمت کر کے وہ جنت نہ کما سکا، وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ یہ تین بد دعائیں کی جبریل نے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان پر فرمایا آمین۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا جب بھی نام نامی اسم گرامی خود لیں یا کسی سے سنیں تو زبان خاموش نہ رہے بلکہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور والدین کی خدمت، ان کا ادب و احترام اور ان کے حکم کی بجا آوری جو ہے کر کے جنت کمانی چاہیے۔ اگر ان چیزوں سے محرومی ہوئی تو پھر اللہ کی رحمت سے محرومی ہوگی۔ قرآن پاک کے الفاظ کے تلفظ کے حوالے سے یہ سنا کہ تا اور تو میں کیا فرق ہے، اور اس کے علاوہ تین حرف کل سیکھے تھے، وہ کون سے ہیں جی؟ تا، سین اور صاد، کیونکہ ان تینوں دی آواز ایک جیسی ہے لیکن ادا کرن دے وچ فرق کرنا میں سا جڑی ہے وہ میں دسیا سی کہ زبان دی نوک اور دنداں دے کنارے، اور سین اور صاد، سین باریک ہوندی ہے، صاد
موٹا پڑھیا جاتا ہے. اس تو بعد ہے جیم اور پھر ہے حا. حا خو اور ایک گول ہوندی ہے ہا. ٹھیک ہے, یہ ترے جڑے انہاں دے آواز وچ فرق کرنا ہے. بغیر نقطے تو جیم دی شکل وچ نقطے تو بغیر جڑی ہوندی ہے اس نو کہ پڑھدے ہیں حا. اس نو کہ پڑھیا جاندا ہے حا. یہ سمجھ لو کہ جڑا حلق ہے نا ساڈا گلا اس دے 3 حصے 3 حصے. اے منہ والے پاسوں جڑا شروع ہوندا ہے اینو آدھے ابتدائی حلق. اے آخر تے سینے والے پاسا ہے انتہائی حلق. تے انہاں دوواں دے درمیان وچ جڑا ہے درمیان ہے حلق وسطے حلق. جڑا حا ہے نا یہ حلق دے درمیان وچوں ادا ہوندا, گلے دے درمیان وچوں حا ادا ہوندی ہے اور خو جڑی نقطے والی ہے وہ ابتدا وچوں ادا ہوندی ہے. ابتدائی حلق چوں خو اور وسطے حلق وچوں درمیانے حلق وچوں حا اور ہا جڑی ہے یہ انتہائی حلق. آخری جڑا حصہ ہے سینے والے پاسے وہ ہا ادا ہوندی ہے. بغیر نقطے تو جیم دی شکل بھی جڑی ہوندی ہے اس نو کہ پڑھدے ہیں حا. نقطے والی خو اور گول ہا. ٹھیک ہے جی, بغیر نقطے تو حا, نقطے والی خو اور گول شکل وچ جڑی او ہا. پھر ایک باری پڑھ لو حا خو ہا. اچھا جی, عربی دے ترجمے دے اعتبار نال اسی 2 گلاں سیکھ چکے ہیں. ایک اے کہ 4 حرف ایسے کہ جڑے کسے کلمے دے شروع وچ جدوں آون گے تے تا ہے تا دا معنی ہے تو, یا دا معنی ہے وہ, الف دا معنی ہے میں, نون دا معنی ہے ہم. اور 4 حرف آخر تے آندے. اگر الف نون آوے تو دا معنی ہے دو. الف نون آوے تو دا معنی کی ہے دو. واو نون آوے تو دا معنی کی ہے تمام سب. یا نون آوے تو اس دا معنی کی ہے تو ایک عورت. اور صرف نون آوے تو دا معنی کی ہے دا معنی کی ہے تمام عورتیں. تمام عورتیں. اچھا, اس تو بعد یہ ہے کہ عربی یا اردو بول چال دے وچ اسی بعض اوقات کسی دوسرے بندے نو حکم دیندے ہیں, انہوں آخدے ہیں کہ تو اے کام کر. اس نو عربی دے وچ آکھیا جاندا ہے امر, تے اردو وچ اسی آدے ہیں حکم. اردو وچ حکم آدے ہیں, عربی وچ آکھیا جاندا ہے امر. حکم ظاہر ہے اسے نو دتا جاندا جڑا سامنے موجود ہوئے. لہذا سامنے واسطے تو واسطے لفظ کیڑا ہے تا, یعنی کہ وہ لفظ کہ جنہاں تو پہلے تا آمدی ہے. مثال کے طور تے بھی تذکرو, اس کا معنی کیا ہے تو ذکر کرتا ہے. تذکرو تو ذکر کرتا ہے. اگر الف نون لگا دیا جائے تذکران تو معنی کیا ہوگا تم 2 ذکر کرتے ہو. اور تذکرون تم سب ذکر کرتے ہو. ٹھیک ہے. تذکرین تو ایک عورت ذکر کرتی ہے. تذکران تم 2 عورتیں ذکر کرتی ہو. اور تذکرنا تم سب عورتیں ذکر کرتی ہو. اب یہ جو ہے اس کو ہم نے جب حکمیہ انداز میں بولنا ہے تو اس کو حکمیہ جملہ بنانے کے لیے, امر بنانے کے لیے کیا ہے, شروع سے تا کو ختم کر دیں گے. شروع سے تا کو ختم کر دیں گے. اور تا جب ختم کی جاتی ہے تو شروع میں حمزہ آتا ہے, الف آتا ہے, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے الفاظ جو پہلے والے ہوتے ہیں وہ ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو ملانے کے لیے پھر الف کی آواز آتا ہے, الف آتا ہے, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے الفاظ جو پہلے والے ہوتے ہیں وہ ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو ملانے کے لیے پھر الف کی آواز نہیں آتی. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا. اب یہ اذکروا شروع میں حمزہ آ رہا ہے, امر ہے, لیکن وہ حمزہ پڑھا نہیں جاتا, پڑھا کیا جاتا ہے لام لذکروا. یا بنی اسرائیل لذکروا. تو اب یہاں پر اس حمزہ کو ختم کرنے کے لیے ہم واو لگا دیتے ہیں.
مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں؟ واو. تو حمزہ ختم کیا، تا کو ختم کیا، واو لگا دی، تو کیا پڑھیں گے؟ واذکرو. پہلے کیا تھا؟ تذکرو. واو لگائی تو کب بن گیا؟ واذکرو. اور آخر میں جب پیش ہوگی تو پیش جزم سے بدل جائے گی، پیش جزم سے بدل جائے گی. کیا بن جائے گا؟ واذکر، تو یاد کر. واذکر کا معنی کیا ہوگا؟ تو یاد کر. اچھا، تذکران ہے، تا ختم کیا اور آخر سے نون ختم ہو جائے گا. الف نون، واو نون اور یا نون، ان تینوں میں کیا ہے؟ آخر سے نون ختم ہو جائے گا. جب امر بنائیں گے تو آخر سے نون ختم ہو جائے گا. تو وذکرا، تم دو یاد کرو. وذکرو، تم سب یاد کرو. وذکری، تو ایک عورت یاد کر. اور وذکرنا، تم سب عورتیں یاد کرو. اس بات کو پھر ایک بار سمجھ لیں کہ امر بنانے کے لیے، حکمیہ جملہ بنانے کے لیے پہلے تا ختم کریں گے. تا ختم کرنے کے بعد آخر میں کیا تبدیلی آئے گی کہ اگر آخر میں پیش ہے تو وہ پیش جزم سے بدل جائے گی. الف نون ہے تو نون ختم ہو جائے گا، واو نون ہے تو نون ختم ہو جائے گا، یا نون ہے تو نون ختم ہو جائے گا. اکیلا نون باقی رہے گا، جو اکیلا نون ہے وہ باقی رہے گا. تو اب کس طرح کہ تذکرو سے بن گیا واذکر، تذکران سے واذکرا، اور تذکرون سے واذکرو، تذکرین سے واذکری، اور تذکرن سے واذکرنا. یہ ہم نے آج حکمیہ جملے اور امر جس میں کوئی کام کا آ جاتا ہے وہ سیکھے ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کے ناموں میں. ایک قرآن پاک جانتے ہو نا، پہلے صفحے دے پر نہ لکھے، عام طور تے 99 نام دن، لیکن ہے بہت زیادہ، ایک تھوڑے لکھے کافی مقدار دے وچن اللہ تعالیٰ دے اسماء حسنہ. اسی طرح سرکار دو عالم علیہ السلام دے اسماء گرامی. کیا ہے ہمارا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، ذات میں، ناموں میں، افعال میں، کسی بھی معاملے میں کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر موجود کو دیکھتا ہے، سنتا ہے. بلکہ اس کا دیکھنا کیسے ہے کہ خوردبین سے بھی جو چیز نظر نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ بھی چھپ نہیں سکتی. وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ممکن پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے. سبحان اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے. تو جب ہر عیب سے پاک ہے تو جھوٹ بولنا عیب ہے یا نہیں؟ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ بولتا تو نہیں ہے لیکن بولنے کی طاقت رکھتا ہے، بول سکتا ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. جھوٹ ایک عیب ہے، لہذا اللہ کی ذات کے اندر یہ ناممکن ہے. اسی طرح وعدہ خلافی وغیرہ، تو ایسی جو غلط باتیں ہیں، نا انصافی، ان کاموں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. ہر چیز اسی کے حکم، اجازت اور ارادے سے ہے. دنیا میں سر کی آنکھوں سے اسے دیکھنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں.
اس دنیا کے اندر اپنی جاگتی آنکھوں سے ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. حتیٰ کہ قرآن پاک اس چیز کا ہمیں پتہ دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی رب آرینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کروا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب کی طرف سے جواب کیا ملا؟ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہاں پر یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ لن ارا، کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے. مطلب یہ ہے کہ مجھے دیکھا جا سکتا ہے، دیکھنا ممکن ہے، لیکن مجھے دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ میں نے صرف ایک آنکھ کے اندر رکھی ہے، جو کہ میرے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک ہے. تو حضور نے معراج کی رات سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور جس کے بارے میں رب نے قرآن میں بھی فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ کس شان سے دیکھا، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا، نہ ہی آپ نے آنکھ جھپکی نہ ہی آنکھ چندھیائی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.